السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود برخا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ ماہ محرم الحرام دا اج چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اہل بیت دے اندروں ازواج مطہرات اور امہات المومنین دا میں تذکرہ کر چکے ہیں، اور اہل بیت دا دوسرا پہلو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد آپ دے بیٹے اور بیٹیاں اہل بیت نے۔ آئیے اس سے پہلا میں بات کرنا چاہنا کہ اللہ پاک نے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء دنیا تے نازل فرمائے نے، اور بڑے بڑے انبیاء نے اللہ پاک دے گے بڑا لمبا عرصہ دعاواں کرن تو بعد اللہ پاک نے اولاد جیسی نعمت دے نال نوازے ہے،
لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نعمت دے نال نوازیا اور اللہ پاک نے بیٹے بھی عطا کیتے اور بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے، اور اے انسان واسطے بڑا قیمتی خزانہ ہوندا ہے اور اس دی محبت اور مٹھاس بڑی اعلیٰ ہوندی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں بیویاں اور آپ دیاں بیٹیاں اور آپ دے بیٹے حقیقی اہل بیت نے، اور دنیا کائنات دے اندر بہت سارے ایسے مورخین اور بہت سارے دعوے دار موجود نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف ایک بیٹی سی اور اس کے علاوہ بیٹیاں نہیں، بیٹے نہیں، اور اللہ پاک دی توفیق دے نال سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں بے شمار روایات نے کہ اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن دے اندروں اللہ پاک نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اور اس کے بعد ایک بیٹا اللہ پاک نے ماریا قبطیہ دے پیٹ دے اندروں عطا فرمایا جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے دا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نام دے اوپر رکھیا۔ آئیے اس کو آگے جانا چاہنا، اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا قاسم، اور بچپن دے اندر ہی اللہ پاک نے اس نو واپس بلا لیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا عبداللہ جس نو طیب اور طاہر دے نام دے نال پکاریا جاندا ہے۔ اللہ پاک نے اس نو بھی بچپن دے اندر ہی لے لیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ماریا قبطیہ دے پیٹ دے اندروں بیٹا عطا کیتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے زندگی پائی ہے 16 یا 18 ماہ، اور 8 ہجری اندر پیدا ہوئے نے اور 10 ہجری اندر انہوں دی وفات ہے۔ جدو انہوں دی وفات ہو گئی مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار، انہوں دے اندروں ایک سردار ہے آس بن وائل سہمی، اور مکے دا بہت بڑا چودھری ہے اور بہت بڑا مشرک ہے۔ انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو تانا ماریا کہ انسان دی نسل چل دی ہے بیٹیاں دے نال، اگر انسان دے بیٹے ہون پھر انسان دی نسل چل دی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ پاک نے بیٹے دیتے واپس لے لے، تیری نسل نہیں چلے گی، تیرا نام مٹ جائے گا۔ میرے اللہ نے پھر قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے حق اندر قرآن پاک نازل فرمایا سونیا دے اندر پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، اسی تواڈے کولوں بیٹے لینے دے اندر کوئی شک نہیں، اسی تانوں آبے کوثر عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سونیا نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قربانی دینا تیرا کام ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیرا نام قیامت تک رہے گا ہے، تیرے دشمنوں دا میں نام مٹا چھڑاں گا ہے۔ اللہ پاک نے نام مٹا چھڑے نے، آج بھی پیغمبر دا نام موجود ہے، آج بھی پیغمبر دی نسل موجود ہے۔ اللہ پاک نے بیٹیاں دے اندروں نسل عطا کر چھڑی ہے، اللہ پاک نے رحمت کر چھڑی ہے۔ آئیے میں تذکرہ کرنا چاہنا ہے اہل بیت دے اندر نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے بناتے رسول اہل بیت نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
آئیے اللہ پاک نے فرمایا بیٹیاں اہل بیت دے اندر نے، اللہ پاک نے ایک بیٹی دا تذکرہ نہیں کیتا، اللہ پاک نے جمع دے جملے عطا کیتے نے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر جی حکم دیجئے اپنی ازواج نو، کیونکہ ازواج جڑیاں نے تیرہ نے، ازواج جڑیاں نے یارہ نے۔ آئی اللہ پاک نے کہ فرمایا وبناتک، اللہ پاک نے فرمایا اپنی بیٹیاں نو جناب حکم دیجئے۔ بیٹی لفظ اللہ پاک نے استعمال نہیں کیتا، وبناتک اللہ پاک نے جمع دا جملہ استعمال کیتا ہے، جڑا تین تے بولیا جاندا ہے، یہ تین تو زیادہ بولے جاندا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ونساء المؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا جناب مومنین عورتوں کو حکم دیجئے۔ آئیے میں جناب تذکرہ کرنا چاہنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں چار بیٹیاں نے، بڑے بڑے لوگ دعوے دار نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی مبارک 25 سال دی عمر اندر ہوئی ہے، اللہ پاک نے 4 سال بیٹا تے یا بیٹیاں عطا نہیں کیتیاں ہیں۔ اگر 25 سال دی عمر اندر شادی ہے تے 29 سال دے اندر ہے، اللہ پاک اولاد عطا کرے تاوی جڑی عمر میچ کر دیئے، لیکن اللہ پاک نے جناب بیٹے بھی عطا کیتے نے، بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے۔ آئیے نبی علیہ السلام دی پہلی بیٹی ہے سیدنا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دی نبوت تو جناب بہت سارے سال پہلا ہے جناب پیدا ہوئی نے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب بیٹی بدن دے اندروں پیدا ہونے والی، اللہ پاک دے پیغمبر کو لو پرورش پاؤن تو بعد ہے، اللہ پاک دے پیغمبر نے نبوت تو پہلا ہی انہاں دا نکاح کر چھڑیا ہے جناب ابو العاص بنت ربی بنت عبد شمس دے نال، حالہ بنت خویلد دے جناب بیٹے دے نال۔ نبی علیہ السلام دی سالی حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن، انہاں دے بیٹے دے نال شادی کر چھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہاں دی شادی کرن تو بعد جناب وقت گزرتا گیا ہے، اس تو بعد جناب نبوت تو پہلا ہے نبی علیہ السلام دی دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جناب اس تو بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے نبوت تو پہلا بیٹیاں پیدا ہوئی نے، جناب نبوت دے پہلے یا دوسرے سال دے اندر ہے سیدہ خدیجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی نے۔ آئیے جناب ام سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں مختصر تذکرہ کرنا جانا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے جڑے اہل بیت دا دعویٰ کرنے والے نے کہ اسی نبی علیہ السلام دی آل نو ماننے ہیں، لیکن در حقیقت نبی علیہ السلام دی آل نو نہیں ماندے، سیدنا علی بن بھی تسلیم نہیں کر دے، سیدنا حسین نو بھی تسلیم نہیں کر دے، لیکن دعویٰ محبت ہے، اندر خاتے مخالف بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں وضاحت کرنا چاہنا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت دا دعویٰ کیوں ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت دا دعویٰ کیوں ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت دا دعویٰ کیوں ہے، اے میں انشاءاللہ اہل بیت دے اندر میں تذکرہ کرتا جاؤں گا۔ آئیے جناب سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی علیہ السلام تو سب تو بڑی جناب بیٹی ہے، ابو العاص دے نال انہاں دا نکاح ہویا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جدوں نبوت دا اعلان فرمایا ہے، نبوت دا اعلان فرمان تو بعد آپ جناب مدینے دے اندر پہنچ گئے ہیں۔ جدوں آپ مدینے دے اندر چلے گئے، مدینے دے اندر جان تو بعد سب تو پہلا جنگ ہوئی ہے جناب جنگ بدر، اور جناب انہاں دا جڑا شوہر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والا ابو العاص بن ربیع جڑا ہے اے جناب کافر ہے اور مشرکین مکہ دے نال مل کے جنگ بدر دے اندر داخل ہویا ہے، لیکن اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا ہے کہ اللہ
پاک نے جناب جنگ بدر جڑی فتح عطا کر چھڈی ہے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مشرکین مکہ دے جناب 70 بندیاں نو قیدی بنا لیا ہے قیدی بنانے تو بعد آپ مدینے دے اندر لے کے آئے ہیں اللہ پاک نے قیدی بھی عطا کر چھڑے نے اللہ پاک نے فتح بھی عطا کر چھڑی ہے اے جناب او قیدی نے جنہ دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب اور دیگر جناب اکابر صحابہ نو بلا کے مشورہ کیتا کہ انہاں دا کی حل کیتا جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ پاک دے پیغمبر جی انہاں در ساڈے رشتہ دار نے عزیز و قرب نے لہذا انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نو چھڈ دیتا جائے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا ہے اللہ پاک دے پیغمبر جی اے مشورہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اے ساڈے رشتہ دار نے دے عزیز نے تے عزیز و قرب نے انج کیتا جائے جڑے علی دے قریبی نے جویں جناب عقیل نے جویں جناب فلاں دے جناب عزیز نے فلاں دے عزیز نے تے میرے عزیز نے کلیاں کلیاں کر کے ساڈے حوالے کر دیو اسی انہاں نو قتل کر دئیے تاکہ دشمنی والا سلسلہ ختم ہو جائے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مشورہ تسلیم کیتا ہے اللہ پاک نے پھر قرآن پاک نازل فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا والآخرہ واللہ عزیز حکیم لیکن مشورہ ابو بکر صدیق دا منیا ہے لیکن اللہ پاک نو عمر بن خطاب دا مشورہ پسند آیا ہے آئیے جناب 70 قیدی بن کے آ گئے ہیں انہاں قیدیاں دے کولوں جدوں فدیہ وصول کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب اپنا اپنا فدیہ جمع کراؤ تے آزاد ہوندے جاؤ جدوں جناب فدیہ جمع کرنا شروع کر چھڈیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جناب ابو العاص دا فدیہ آیا ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہار مبارک اتار کے دیتا اپنے شوہر نو جناب شوہر جڑا کافر ہے اور سیدہ زینب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ایمان بھی لے کے آئیاں نے اور پیغمبر دی بیٹی بھی ہے اپنا ہار اتار کے دیتا لیکن جنو جناب فدیہ جمع ہون لگا تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ والا ہار پہنچیا ہے جدو آپ دے کولو ہار پہنچیا آپ دیا اکھاں مبارک ڈول پئیاں ہیں آپ بار بار ہار نو چیک کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہار جڑا ہے سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا دا ہے صحابہ اکرام نے آکھیا اے فدیہ آیا ہے ابو العاص دی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام نو بلایا ہے مشورہ کیتا جناب ابو العاص میرا دماد ہے جناب میری بیٹی دا شوہر ہے اگر اے کولو فدیہ نہ لیا جائے رہا کیتا جائے صحابہ تواڈا کی مشورہ ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں ایک کیسا منظر ہے جناب دماد جڑا گرفتاری دے اندر آیا ہے بیٹی نے ہار دیتا ہے ہار کیڑا دیتا ہے جس دے نال پیغمبر محبت ہے اور عقیدت ہے ہار دی وجہ دے نال آپ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے اندر آنسو مبارک نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں بھی یاداں تازیاں ہو چکیاں نے اور بیٹی دا غم بھی آپ دی اکھاں دے سامنے جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام نال مشورہ کیتا ہے صحابہ اکرام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر جی بغیر فدیے تے اس نو آزاد کیتا جائے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام اعلان کر چھڑیا ہے کہ جتنے بھی قیدی نے جناب ابو العاص سے نال بغیر فدیے تو جناب آزاد کیتے جان لیکن ابو العاص بن ربی عبد شمس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کولو بلایا ہے فرمایا آزادی ایک شرط تے کہ مکے جا کے زینب نو مدینے اندر روانہ کرنا ہے ابو العاص نے وعدہ کر لیا ہے انہاں نو آزاد کر چھڑیا جدوں مکے اندر پہنچے اپنے گھر دے اندر گئے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے کول ساریاں گلاں سنائیاں ہیں سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بھی اکھاں مبارک ڈول پئیاں ہیں باپ دی محبت یاد
آ گئی, شفقت یاد آ گئی. ابو العاص کہنے لگے لیکن تیرے باپ دا ایک حکم ہے, میں مدینے اندر وعدہ کر کے ہیں دنیا کہنا دے لوگوں ابو العاص کافر کفر دی حالت دے اندر ہے, لیکن وعدہ کر چکے نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کہ میں تانوں جناب مدینے پہنچانا ہے, تسی مدینے دے اندر روانہ ہو جاؤ. لیکن کافر ہون دے باوجود اپنے وعدے نو پورا کیتا ہے. اور دنیا کہنا دے لوگوں اج دے بڑے بڑے مسلمان بڑے بڑے دعوے نے اور بڑے بڑے وعدے نے, اور وعدے اندر بھی جھوٹے نے, دعوے اندر بھی جھوٹے نے, لیکن کافر ہو کے جناب وعدے نو پورا کیتا. سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو جناب مدینے کی طرف روانہ کیتا ہے. سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینے پہنچائیاں ہیں. ہجے کوئی گل بات نہیں کہ طلاق لے جائے گی, فیصلہ لیا جائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات بیان نہیں کی تھی. سیدنا زینب گھر دے اندر پہنچائیاں نے, آپ نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو لگ رہائش گاہ دے چھڈیے, آرام کر رہی نے اس رہائش گاہ دے اندر جناب بس رہی نے. لیکن جناب ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس جڑا کافر ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دماد, جناب مکے دا تاجر بھی ہے, مکے دے اندروں مال لے کے جناب شام دے اندر جاندا, شام دے اندر تجارت کردا ہے, پھر واپس مکے دے اندر آندا ہے. ایک دن کی ہویا جناب اس نے مال لیا, شام دے اندر گیا, خوب تجارت کی تھی, مال کمایا. جناب مال کمان تو بعد کچھ مال جناب بقایا بچ گیا. جدو مدینے دے کولوں جناب ایک علاقہ کراس کرن لگا ہے, صحابہ اکرام نے مال لٹ لیا تے لٹن تو بعد جناب پیسہ بھی کھچ لیا, درہم و دینار بھی لٹ لے, مال بھی لٹ لیا ہے, سارا کچھ لٹ کے مدینے دے اندر آ گئے ہیں. ابو العاص کہنے لگا بڑی گل ماڑی ہے, مال بھی چلا گیا, پیسہ بھی چلا گیا ہے, انہیں کیا ہن میں جاواں گا کس پاسے ہے. انہیں جناب کی کیتا مدینے دا سفر روک شروع کر دیتا ہے. اے چل دیاں مدینے دے اندر آیا ہے تے جناب اس نے پوچھیا ہے کہ میری بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا گھر کیڑا ہے. صحابہ اکرام نے دسیا اے آپ جناب اپنی بیوی کو لو پہنچیا ہے. پہنچن تو بعد انہیں ساری گل بات سنائی. یہ گل بات سنان تو بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دے کو لو گئی ہیں, ابا جی میرا شوہر میرے گھر دے اندر پہنچا ہے ابو العاص, لیکن انہیں صحابہ اکرام دی شکایت کی دی ہے کہ انہیں جناب مال بھی لوٹ لے ہیں, درہم و دینار بھی لوٹ لے ہیں, لیکن مال میرا نہیں, مال مکے والے دے, اور میرا دے دے اندر نفع ہے, لیکن مینو مکے والے بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں, لیکن میں جڑا ایک کام ہو گیا مکے والے دا میرے تو تبار اٹھ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام نو بلایا ہے. بلان تو بعد صحابہ اکرام نو حکم دیتا کہ ابو العاص دا مال واپس کیتا جائے, درہم و دینار واپس کیتے جان. صحابہ اکرام نے مال بھی واپس کیتا, درہم و دینار بھی واپس کیتے ہیں. ابو العاص لے کے مکے دے اندر پہنچیا ہے. جدو مکے دے اندر پہنچیا نا, انہیں مکے والے نو مال بھی دیتا, پیسہ بھی دیتا. دین تو بعد کہنے لگا لو تہاڈیاں مانتا تہاڈے تک پہنچ آئیاں نے, سارا کام ہو چکیا ہے, لیکن ہن میرا اعلان سن لو, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مکے والے میں تہاڈیاں ایمانتاں بھی بچا چھڑیاں نے, وعدے بھی پورے کر چھڑے نے, ہن میں مسلمان ہو گیا ہے. ہن مسلمان ہون تو بعد میں مکے اندر نہیں رہنا چاہتا ہے. انہیں جناب مدینے دا سفر شروع کیتا ہے. جناب سفر کر دیا جناب اے مدینے دے اندر پہنچایا ہے. ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں مدینے اندر پہنچن تو بعد آپ دے نال زندگی گزارے, کاروبار کرے, اپنا گھر بسایا ہے. لیکن جناب چل دیا زندگی 8 ہجری اندر ہے. جناب سیدنا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئی ہیں. جناب ابو العاص بن ربیع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے صحابہ ادا خیال کرنا ہے, اے وعدے بھی پورے کرنے والا ہے, بہت اچھا انسان ہے. آپ نے اس سیدنا ابو العاص بن ربیع عبد شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعریفی کلمات بولے نے, فرمایا کفر دی حالت دے اندر بھی وعدہ پورا کیتا ہے, اور ابو العاص بڑا
اچھا آدمی ہے، لیکن جتنی دیر سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی ہیں ابو العاص نے کوئی نکاح نہیں کیتا۔ پھر اگلی بہت بڑی بات ہے جو سیدنا زینب 8 ہجری دے اندر دنیا تو چلے گئی، پھر ابو العاص نے پھر بھی نکاح نہیں کیتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ابو العاص نکاح کر لے، آپ نے فرمایا کوئی نکاح کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو العاص کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی انج دی بیوی دنیا تے ملنی کوئی نہیں، نکاح کرن دا فائدہ کوئی نہیں، میں نکاح نہیں کراں گا، انج ہی زندگی گزاراں گا، انج ہی زندگی گزار دیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے، انہاں دے دنیا تو جان تو بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے اندر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وفات پائی ہے، مدینے دے اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے، انہاں دی قبر مبارک جنت البقیع دے اندر بنی ہے۔ اے جناب سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العاص انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے پہلی بیٹی دا میں تذکرہ کر چکے ہیں اہل بیت کے اندر، آئیے دوسری بیٹی کون ہے ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تو پہلا پیدا ہوئی نے، اور پہلا پیدا ہون تو بعد آپ نے جدو مکے دے اندر نبوت دا اعلان کیتا، نبوت دے اعلان کرن تو بعد جناب سیدنا ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح فرمایا ہے۔ انہاں دا پہلا نکاح جڑا ہے جناب ابو جہل دے بیٹے عتبہ دے نال نکاح ہویا ہے، لیکن یہ نکاح جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرمایا ادو ابو جہل اور انہاں دی بیوی جمیلہ نے مل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نو طلاق دیتی ہے۔ ایک دا نکاح عتبہ دے نال ہویا ہے، ایک دے نال جناب نکاح عتیبہ دے نال ہویا ہے، عتبہ اور شیبہ دے نام تو پہچانے جاندے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیتے سن لیکن رخصتی نہیں سی ہوئی، لیکن جو نبوت دا اعلان فرمایا گھر بیٹیاں نو طلاق ہو چکی ہے، اور دنیا کائنات دے لوگوں پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دکھ بھی برداشت کیتے نے توحید کی خاطر کہ آپ نے توحید اعلان جناب اعلان کیتا، اور بیٹیاں جے رخصت بھی نہیں ہوئی، نکاح گھر دے اندر بیٹھیاں نے اور معصوم نے، لیکن انہوں نے طلاقاں ہو چکی نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، اسی تانوں آب کوثر عطا کیتا ہے، تہاڈا نام قیامت تک رہنا ہے، اے دشمنی کمان والے تباہ و برباد ہو جان گے۔ آئیے جناب ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہاں دا دوسرا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تو بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح ہویا ہے۔ جدوں انہاں دے نال نکاح ہویا اللہ پاک نے ایک بیٹا تے ایک بیٹی عطا کیتے ہیں، بیٹا دا نام جناب علی رکھیا اور بیٹی دا نام جناب امامہ رکھیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزار دیاں سیدنا ام رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی دے نال زندگی گزار رہی نے، لیکن زندگی گزار دیاں جدوں جنگ بدر دا موقع ہویا ہے، جنگ بدر جناب جدوں 2 ہجری دے اندر جنگ بدر دا اعلان ہویا، جناب ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے، آپ نے مدینے اندر اعلان فرمایا، صحابہ کرام مدینے دے باہر تیار ہو کے کھڑے نے، انہاں صفاں دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے نے۔ آپ نے اس طرح نظر دوڑائی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، آپ نے فرمایا عثمان غنی تیری بیوی ام رقیہ ٹھیک نہیں، تسی گھر دے اندر جاؤ اور انہاں دی دیکھ بھال کرو اور مدینے دا خیال کرو، تسی جنگ اندر نہیں جانا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی اسلام دی پہلی جنگ ہے، عثمان غنی اس دے اندر شریک ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا عثمان غنی تو گھر دے اندر رہے گا، تیری
شراکت داری ہوئے گی. اگر اللہ پاک نے فتح عطا کی تھی تو فتح دے اندر فاتح شمار ہوئے گا. اللہ پاک نے مال غنیمت عطا کی تھا, مال غنیمت دے اندر تو برابر دا شریک ہوئے گا, لیکن تو نہیں جا سکتا. لیکن میرے رب نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظمت شان عطا فرمائی ہے, آپ نے جناب فاتح اندر بھی شمار کیتا گیا, آپ نے مال غنیمت بھی عطا کیتا گیا. لیکن اللہ پاک دیا کرنی ایسی ہیں جناب جنگ بدر اندر پہنچے, اللہ پاک نے فتح عطا کر دیتی ہے. ادھر سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری اور رمضان دے اندر دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں, باپ جنگ دے اٹھے ہوئے, لیکن جڑا بیٹی مدینے دے اندر دنیا تو چلے گئی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب جنازہ پڑھان تو بعد تدفین دا انتظام کیتا ہے. تدفین دا انتظام کرن تو بعد آپ نے جنت البقیع اندر جناب دفن کیتا گیا ہے. آپ دا ایک بیٹا ہے جناب علی, دوسری بیٹی ہے امامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح دی خوشخبری لے کے جناب مدینے دے اندر داخل ہو رہے ہیں. صحابہ اکرام دی انج لین لگیاں نے, مدینے والے نکل کے انج لگے ہیں. آپ جدو مجمع دے اندر آئے آپ نظر دلا رہے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے نے. آپ پوچھ رہے ہیں عثمان غنی کتھے نے. جناب صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ پاک دے پیغمبر جی وہ حج تدفین دا انتظام کر کے اپنی بیوی نو دفن کر کے تہاڈی بیٹی نو دفن کر کے آئے نے. آپ مجمع دے اندر پہنچے ہیں. جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے دے نال لگایا ہے. آپ نے محبتہ فرمایا ہے. محبتہ فرمان تو بعد آپ نے فرمایا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہیں ہونا, میری دوسری بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے عثمان غنی میں تیرے نکاح دے اندر دیاں گا. آپ نے دلاسے عطا فرمائے نے. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام رقیہ دے بیٹے علی بچپن دے اندر دنیا تو چلے گئے نے. امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگیاں نے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ دے نے. امامہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر بیٹھ جاندی آپ سجدے نو لمبا کر دے. میں روایت اندر پڑھے ہے کہ آپ قیام دے اندر کھڑے ہوندے, امامہ نو اٹھا لیندے, رکوع اندر جاندے, امامہ نو زمین اوپر بٹھا دیندے, سجدے اندر جاندے, زمین اوپر بٹھا دیندے, پھر قیام اندر کھڑے ہوندے. آپ پھر امامہ نو اٹھا کے اپنے سینے دے ہاں لگا لیندے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایسی محبت اپنی انواسیاں دے نال فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آئیے انکار کیوں ہے کالے دا ہے, کیوں نہیں مندا ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی بیٹی کیوں نہیں مندا ہے؟ کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دا عقد تے نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا ہے. کیوں نہیں مندا سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے شوہر نے اسلام نو قبول کیتا ابو العاص نے. کیوں نہیں مندا ام کلثوم نو؟ کیونکہ اس دا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا ہے. آپ نے انکاح جناب 3 ہجری دے اندر فرمایا ہے, اور اللہ پاک نے ام کلثوم دے اندر اولاد عطا نہیں فرمائی. یہ جناب زندگی گزر دیا ہے. جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا ہے 9 ہجری دے اندر آپ دی وفات ہو گئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ام کلثوم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی 9 ہجری اندر فوت ہو چکی ہے. ادھر جناب سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری اندر فوت ہوئی نے, اور جناب اس بعد ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری اندر فوت ہوئی نے. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 9 ہجری اندر فوت ہوئی نے. 3 بیٹیاں آپ دی زندگی اندر چلے گئی نے. آئیے آخری بیٹی تھا میں تذکرہ کرنا چاہنا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سیدنا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت دے 2 یا 3 سال پیدا ہوئی نے, اور انہاں دا نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا ہے. اللہ پاک نے بیٹے بھی عطا کیتے نے, اللہ پاک نے بیٹیاں بھی عطا کی دیاں نے. کالا تذکرہ نہیں کرے گا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, کالا تذکرہ کرے گا حسین دا جھوٹا دعویٰ. آئیے بیٹیاں دا تذکرہ نہیں کرے گا. ام رقیہ پہلی بیٹی دا نام ہے سیدہ فاطمہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹی دا نام ہے، اور آپ جناب سیدہ فاطمہ نے اپنی بہناں دے نام دے اوپر اپنی بیٹیاں دے نام رکھے نے۔ دوسری بیٹی دا نام ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری بیٹی، اور اللہ پاک نے دو بیٹے اور دو بیٹیاں عطا کی دیاں نے۔ آئیے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال 2 ہجری دے اندر آپ دا نکاح ہویا۔ نکاح ہون تو بعد اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے نے، بیٹیاں عطا کیتیاں نے، لیکن آپ دی محبت کیسی ہے، آپ دا پیار کیسا ہے؟ آپ نکاح کر رہے نے سیدنا علی المرتضیٰ دے نال، فاطمہ دی تربیت کی کر رہے نے۔ بیٹی علی دے کولو مال نہیں، علی دے کولو تقوی ہے، علی کولو مال نہیں، علی دے کولو نیکی ہے، علی دے کولو مال نہیں، علی دے کولو صبر ہے۔ اور دنیا کہنا دے لوگو تو انہاں نو مشکل کشرا بنائی پھرنے، تو کہنا ہے حاجت روائے بگڑیاں بنان والے نے، لیکن پوری کائنات دے امام بیٹی دی تربیت کر رہے نے کہ علی نو تنگ نہیں کرنا، مال نہیں منگنا، علی کولو تقوی ہے، علی دے کولو نیکی ہے، علی دے کولو صبر ہے، بیٹا صبر دے نال زندگی گزارنی ہے۔ تو سیدنا علی نو مشکل کشا ماننا ہے، حاجت روا ماننا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی تربیت کی تھی ہے۔ آئیے جناب آخری بیٹی ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے جناب میں سوگے جانا چاہنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی محبت سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ میں مسلم دی روایت پڑھ رہا سا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جویں چلدے سیدہ فاطمہ ہوے چلدیاں، آپ جویں بیٹھدے سیدہ فاطمہ اس طرح بیٹھدیاں، آپ جس طرح لیٹدے سیدہ فاطمہ اس طرح لیٹدیاں، آپ جس طرح کھانا مبارک کھاندے سیدہ فاطمہ اس طرح کھانا کھاندیاں، آپ جس طرح بیدار ہوندے آپ اس طرح بیدار ہوندیاں، آپ جس طرح مسکراندے سیدہ فاطمہ اس طرح مسکراندیاں، آپ جو گفتگو دا سٹائل بناندے سیدہ فاطمہ اس طرح گفتگو کردیاں، آپ جس طرح آنسو بہاندے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آنسو بہاندیاں۔ لیکن آپ دی محبت کیسی ہے، عقیدت کیسی ہے؟ آپ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب میت آپ چار پائی اوپر لیٹے نے، دنیا تو جان والے نے۔ آئیے میں بات کرنا چاہنا، کالیا تو نہیں ماندا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو، اگر تو نہ منے سیدہ فاطمہ دی فضیلت نہیں ملے گی، اگر تو عائشہ نو نہ منے سیدہ فاطمہ دا مقام نہیں ملے گا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نہ منے علی دا مقام نہیں ملے گا۔ آئیے میں بات کرنا چاہنا، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار نے چار پائی ہوتے نے، فرمایا عائشہ فاطمہ نو بلاؤ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں، آپ نے فرمایا فاطمہ اپنا کان مبارک میرے قریب کیجئے، قریب کیتا، فرمایا فاطمہ میں رکن والا نہیں، میں اللہ پاک دے پاس جان والا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہان لگ گئیاں، فرمایا فاطمہ پھر بات سنو، پھر کان مبارک قریب کیتا، آپ نے فرمایا فاطمہ سب تو پہلا جناب تیری تے میری ملاقات ہوئے گی اللہ پاک دے ہاں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائیاں، جا کالے نو دس ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے روایت بیان نہ کرن، اس روایت نو کسی نے بیان نہیں کیتا، کیونکہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، فرمایا فاطمہ اس طرح دا میں منظر ویکھیا، پوری کائنات دے امام نے تیرے نال گفتگو کان دے اندر فرمائی ہے، تو رونا شروع کر دیتا، پھر فرمایا اپنا کان مبارک قریب کیجئے، پوری کائنات دے امام نے پھر گفتگو فرمائی ہے، آپ نے مسکرا کے دکھایا، منظر کی سی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں، آپ نے پہلا گفتگو فرمائی ہے کہ فاطمہ میں دنیا تے رکن والا نہیں، میں دنیا تو جان والا، لیکن باپ دے غم نے
باپ دی جناب جدائی نے مینوں روا چھڑیا. پھر آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ دے ہاں سب تو پہلا تیری تے میری ملاقات ہوئے گی. اس ملاقات نے مینوں مسکرا چھڑیا. اس روایت نو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح البخاری دے اندر بیان کیتا ہے. اس تو علاوہ کوئی بیان نہیں کردا. آئیے اس تو اگلی میں شان بیان کرنا چاہنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو اہل بیت اپنی مرضی دے ماننا. میں کہنا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت بیان کی تھی سید النساء اہل الجنہ. ماں جی عائشہ تو علاوہ اس روایت نو کوئی بیان نہیں کردا. مسلم دی روایت ہے. تو ماں جی عائشہ نو نہ منے گفتگو نہیں من سکدا. ماں جی عائشہ دا انکاری ہے. فاطمہ جنت دی سردار نہیں بن سکتی. تو ماں جی عائشہ دا انکار کرے سیدہ فاطمہ علی دی جناب بیوی نہیں بن سکتی. تو ماں جی عائشہ دا انکار کرے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے جناب جنت دے سردار نہیں بن سکتے. اس روایت نو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیتا ہے کہ فاطمہ دی فضیلت سید النساء اہل الجنہ. اللہ پاک نے آخری پیغمبر دے آخری بیٹی نو کیسی عظمت شان عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آ ذرا اپنے وڈیاں نو ویکھ. وڈیاں نے تیریاں کتاباں اندر کی لکھیا ہے. کشف الامہ اٹھا کے دیکھ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دیاں بیٹیاں نے. ام کلثوم پیغمبر دی بیٹی ہے. اس تو بعد ام رقیہ پیغمبر دی بیٹی ہے. سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دی بیٹی ہے. اس تو آگے جا کے دیکھ 11 بیویاں دا تیرے مصنف نے تذکرہ کیتا ہے. امہات المومنین نے ازواج مطہرات نے. آئیے حقیقی اہل بیت دا اے تذکرہ بیٹیاں دا تذکرہ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ روایات بیان کرانگا. اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر دے تھلے سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن و حسین, سیدنا ام رقیہ, سیدنا ام کلثوم بٹھا کے آپ نے دعا کی تھی. اللہ گھر والے تے حقیقی اہل بیت نے, اللہ انہاں نو اہل بیت دے اندر شامل کر دے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگیاں اللہ دے پیغمبر جی اجازت دیجئے اس چادر اندر بھی آنا چاہنی ہے. آپ نے فرمایا تسی دے حقیقی اہل بیت ہو, میں دعا کر کے انہاں نو اہل بیت دے اندر شامل کرنا چاہنا. انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر اور آخری پیغمبر دے آخری دماغ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا میں تذکرہ کروں گا. اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.